أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج میں پھر آپ کو صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں لے کے جاؤں گا. ان کی روایات جو بیان کر رہا ہوں. یہ روایات ایک عجیب نقشہ کھینچتی ہیں ان لوگوں کے ایمان کا اور اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مجالس کا. حضرت ولایت شاہ صاحب ول سید حسین علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے مجھے بہت کم موقع ملے تھے، کیونکہ میں ایک ایسی ملازمت میں تھا جس میں رخصت بہت کم ملتی تھی. میں نے خواب کی بنا پر بیعت کی تھی، جو یہ تھی کہ ہیڈ ورکس مادھو پور، جہاں سے ہیڈ باری دوآب نہر نکلتی ہے، وہاں میں تعینات تھا. سرکاری کوارٹر کی دیوار پر سے، جس کے صحن میں سویا ہوا تھا، ایک جماعت بہت خوش سلوک اشخاص کی، جن کے آگے آگے ایک بزرگ نہایت خوبصورت شکل اور نہایت خوبصورت لباس میں ملبوس، تاج ایسا چمکدار جس پر نظر نہ ٹھہر سکے، سر پر پہنے ہوئے گزر کر میرے کوارٹر کی چھت پر چڑھ گئے. ایک جلوس نکل رہا تھا، مطلب ایک گروہ تھا لوگوں کا، جس کے آگے جن کو لیڈ کر رہے تھے بزرگ، اس کا نقشہ کھینچا ان کا، دیوار پہ سے گزرے تھے، اور وہاں بگل کے ذریعے سے اذان کہی، جس کی آواز بہت دور دور تک پہنچی تھی. اس کے بعد ایسا معلوم ہوا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد وہ اسی دیوار پر سے واپس تشریف لائے. کہتے ہیں جب خواب میں نظارہ بتا رہے ہیں کہ جب میری چارپائی کے پاس سے گزرے تو مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ بھائی پخانہ اندر سے باہر کر دو، یہ نجس اور گند اپنا جو ہے نکال کے باہر کر دو. میں نے خواب میں عرض کیا کہ بہت اچھا جناب. جب وہ آگے ہو گئے وہ بزرگ، تب میں نے ان کے پیچھے جو دوست تھے ان سے دریافت کیا کہ یہ کون بزرگ ہیں. ان میں سے ایک نے کہا کہ آپ نہیں جانتے، یہ حضرت مرزا صاحب ہیں. اسی فجر کو میرے دوست ڈاکٹر محمد اسماعیل خان صاحب مرحوم نے میرے دروازے پر آ کر دستک دی. جب میں باہر آیا تو انہوں نے فرمایا شاہ صاحب آپ تو احمدی ہو گئے. میں نے دریافت کیا کہ کس طرح. انہوں نے کہا کہ آج رات مجھے خواب آیا ہے کہ آپ شفا خانے میں آ کر بیٹھے ہیں، اور میں نے اندر جا کر اپنا صندوق کھول کر ایک بہت عمدہ خوبصورت انگرکھا نکال کر، ایک گاؤن سا نکال کر پہنایا ہے، اور وہ آپ کے بدن پر بہت فٹ آیا ہے. اس کے بعد میں نے بہت خوبصورت عمدہ بٹن لا کر اس گاؤن میں لگا دیے. تو یہ صرف انہی کو خواب نہیں آئی، بلکہ ان کے دوست تھے احمدی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے
خواب کے ذریعے سے بتا دیا اشارتاً کہ اس طرح احمدیت کی طرف مائل ہو گئے ہیں یا احمدی ہو جائیں گے کیونکہ نیک فطرت ہیں۔ بہرحال کہتے ہیں اس کے کچھ عرصے کے بعد میں اپنے سسرال کے گھر سید اکبر شاہ صاحب مرحوم کے مکان میں آیا۔ مرزا غلام اللہ صاحب مرحوم جو کہ پڑوسی تھے میرے پاس آئے۔ جمعہ کا دن تھا، میں ان کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں گیا۔ وہاں انہوں نے مجھے ممبر کے پاس بٹھا دیا۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تب انہوں نے حضور انور کی خدمت میں میری بیعت لینے کے متعلق عرض کیا۔ حضور انور نے نہایت شفقت سے میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لے لیا اور دیگر بیعت کرنے والوں نے میری پشت پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر لی۔ پھر اسی طرح بیعت کا واقعہ حضرت عنایت اللہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے 1901 میں بیعت کی تھی۔ اس وقت کہتے ہیں کہ میری عمر تقریباً 15 سال کی تھی۔ جب میں پہلی دفعہ قادیان آیا تو ایک عطر کی شیشی ہمراہ لایا، پیدل سفر کیا، رات بٹالے رہا۔ جب شیشی دیکھی تو سوائے ایک قطرہ کے باقی ضائع ہو گیا۔ مجھے سخت افسوس ہوا۔ شام کی نماز کے وقت جب حضور مسجد مبارک کی چھت پر تشریف لائے، مصافحہ کیا اور حضور کو بندے نے دبانا شروع کیا۔ عرض کی کہ میں ایک شیشی عطر لایا تھا، وہ راستہ میں ضائع ہو گیا۔ شیشی حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ فرمایا تم کو پوری شیشی کا ثواب مل گیا۔ حضرت مسیح سامنے وہ شیشی میں چھوڑا تھا، ایک آدھ قطرہ رہ گیا تھا عطر کا، اس کو قبول فرمایا اور فرمایا کہ تمہاری نیت تحفہ دینے کی تھی، تمہیں پوری شیشی کا ثواب مل گیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ نماز کے بعد بیعت کی اور 10 یوم تک رہا۔ پھر لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ قادیان سے واپسی پر بٹالے پہنچا، ایک ذمہ دار ہمراہ تھا، رات بٹالہ رہا۔ ذمہ دار نے پوچھا کہ کیا آپ نے حضرت صاحب سے اجازت لے لی تھی؟ میں نے کہا نہیں، مجھے افسوس ہوا کہ اجازت لے کے نہیں آیا۔ رات کو کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور چارپائی پر بیٹھے روٹی کھا رہے ہیں، مجھے بھی کھانے کا حکم دیا۔ نصف حضور نے کھائی، باقی بندے نے، اور حضور نے فرمایا جاؤ آپ کو جانے کی اجازت ہے۔ کہتے ہیں بالکل ناخواندہ ان پڑھ آدمی تھا، زبان میں بھی لکنت تھی، اب میں بالکل ٹھیک ہوں حضرت مسیح السلام کی دعاؤں اور نظر کی برکت سے۔ حضرت شیخ عطا اللہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں گول کمرے کے قریب جہاں بابو فخر الدین ملتانی کی دکان تھی کھڑا تھا تو حضرت اقدس علیہ السلام خود نفس نفیس مسجد مبارک کے دروازے پر آئے اور مجھے آواز دی کہ میاں عطا اللہ یہ چٹھی لیٹر باکس میں ڈال دیں، جس پر میں بڑا خوش ہوا کہ حضور کو میرا نام خوب یاد ہے۔ مغرب کے وقت حضور انور ایک معمولی گلاس بکری کے کچے دودھ کا روزمرہ نوش فرماتے تھے۔ ایک شخص نے عرض کیا حضرت مسیح علیہ السلام کو کہ حضور کچا دودھ نہ پیا کریں، تو آپ نے فرمایا کہ اکثر انبیاء علیہم السلام کچا دودھ ہی پیا کرتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد جب میں محکمہ ٹیلی گراف میں نوکر تھا، مجھے کہتے ہیں بڑا شدید بخار ہو گیا، بلکہ تپدیق سے سخت بیمار ہو گیا۔ رخصت لے کر قادیان چلا گیا۔ حضرت مولوی نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح اول کے دولت خانے میں قیام پذیر تھا، کیونکہ انہی کے ذریعے سے میں جموں میں مشرف با اسلام ہوا تھا۔ اس روحانی اور گہرے تعلق کی وجہ سے خلیفۃ المسیح اول نے میرا علاج شروع کیا۔ مجھے صبح سویرے کھچڑی چاول اور بعد ایک ابلا ہوا انڈا کھلا کر دوائی دیتے تھے۔ زبان کا ذائقہ بگڑ گیا، یہ چیزیں کھا کھا کے ان کی عادت نہیں تھی مجھے۔ کہتے ہیں ایک روز میں نے شام کو محترمہ اماں جان والدہ عبدالسلام صاحب حضرت خلیفۃ المسیح اول کی بیگم کو التجا کی کہ میری زبان کا ذائقہ خراب رہتا ہے،
اگر کچھ شوربہ یا اور کوئی نمکین چیز ہو تو ذائقہ درست ہو جاوے گا۔ انہوں نے فرمایا مولوی صاحب ناراض ہوں گے، مگر انہوں نے ایک کپڑے سے مرچوں کو چھان کر اور صاف کر کے مجھے پلا دیا، یعنی شوربہ جو بنایا ہوا تھا عام اس کو چھان کے پلایا۔ کہتے ہیں اگلی صبح جب حضرت مولوی صاحب خلیفۃ المسیح اول نے میری نبض دیکھی تو فرمایا کہ رات کو کیا کھانا کھایا تھا۔ اب ڈاکٹر بڑے بڑے ٹیسٹ لیتے ہیں تو ابھی پتہ نہیں لگتا۔ حضرت خلیفہ اول نے نبض دیکھی اور فرمایا رات کو کیا کھانا کھایا تھا؟ نبض بہت تیز چل رہی ہے۔ میں نے کہا کچھ نہیں۔ آپ درس کو چھوڑ کر جلدی سے گھر گئے اور دریافت فرمایا گھر جا کے اپنی اہلیہ سے کہ رات عطا اللہ نے کیا کھایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ کھانا کھانے کے بعد اس نے ضد کر کے تھوڑا سا شوربہ پی لیا تھا۔ تو ان پر ناراض ہوئے اور میرے پر بھی کہ اس قدر دروغ گوئی کی، تم نے غلط بیانی سے کام لیا۔ بہرحال حضرت مولوی صاحب نے کہتے ہیں میرے اس جھوٹ کو اور بد پرہیزی کا قصہ جو ہے یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے عرض کیا کہ اس کو اپنی صحت کا کچھ خیال نہیں ہے، مرض تپ دق میں مبتلا ہے، ٹی بی میں مبتلا ہے، میں باعث بیماری کے بہت کمزور ہو گیا تھا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی اس بات پہ بڑے ناراض ہوئے۔ کہتے ہیں آخر میری رخصت 2 ماہ ختم ہو گئی۔ حضرت مولوی صاحب کو میری صحت کا بہت فکر تھا، ادویہ وغیرہ بنا کر ہمراہ دے دیں تب میں استعمال کروں، اور فرمایا میں دعا بھی کروں گا۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ حضور آج میں راولپنڈی واپس جاتا ہوں کیونکہ رخصت ختم ہو گئی ہے، دعا کریں کہ صحت خراب ہے۔ حضور نے دعا فرمائی اور فرمایا کہ آپ نمازوں میں نہایت عاجزی، انکساری اور دل سوزی سے دعائیں کیا کریں، اور خط وغیرہ کا ادیان تحریر کرتے رہا کریں، اور جلدی جلدی آیا کریں۔ پھر فرمایا کہ بد پرہیزی کو چھوڑ دیں۔ وہ یاد تھی بات حضرت مسیح علیہ السلام کو کہ کھانے بد پرہیزی کی تھی کہ بد پرہیزی کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کے حضور پختہ وعدہ کریں، خدا تعالیٰ غفور الرحیم ہے، انشاءاللہ ضرور صحت بخشے گا۔ کہتے ہیں جب میں راولپنڈی واپس گیا تو رات 1:30 بجے کے قریب ایک رویا غیر زبان میں اس حاجت کو گئی جس کو میں نہ سمجھ سکا۔ حیران ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور گر گیا اور التجا کی کہ اے خدا تیری ذات ہر زبان پر قدرت رکھتی ہے، مجھے اس خواب کا مفہوم سمجھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت فرماتے ہوئے رات کے 2:30 بجے کے قریب میری زبان پر جاری کر دیا کہ ہیلدی ہیلدی ہیلدی۔ اس کئی بار کی آواز نے مجھے بیدار کر دیا کہ صحت ہو گئی ہے۔ بس میں قریباً 20 برس تک، پھر کہتے ہیں کبھی مجھے اب تک ہو گئے ہیں مجھے 20 برس، کبھی جب یہ بیان کیا تھا کبھی سر درد سے بھی بیمار نہیں ہوا، اور دیگر اللہ تعالیٰ کی نصرت سے ہر عمر میں کچھ ایسے سامان مہیا کیے گئے کہ اولاد پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ پہلے اولاد نہیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے 3 لڑکے اور 4 لڑکیاں عطا کی گئیں۔ پھر ایک صحابی ہیں حضرت ملک برکت اللہ صاحب، پھر حضرت ملک نیاز محمد صاحب بیان فرماتے ہیں کہ اگرچہ میرے والد صاحب ملک برکت علی صاحب 1897 اور 98 سے احمدی تھے، اور میں بھی ان کی اقتداء میں بچپن سے احمدی تھا، تاہم 1904 میں جب کہ میری عمر 14 یا 15 سال کی لگ بھگ تھی، میں نے حضور کی خود بیعت کی۔ جب کوئی شخص بیعت کرتا تھا ہم بھی بار بار بیعت کر لیتے تھے تاکہ ہم حضور کی اس دعا میں جو کہ حضور علیہ السلام بعد بیعت فرمایا کرتے تھے شامل ہو جائیں۔ بعض وقت بہت آدمی بیعت کرنے والے ہوتے تھے تو لوگ اپنی اپنی پگڑیاں اتار کر حضور کے ہاتھ تک پہنچا دیتے تھے، اور ان پگڑیوں کو سب لوگ پکڑ لیتے تھے اور اس طرح بیعت ہو جاتی تھی۔ حضرت ڈاکٹر عمر دین صاحب کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں 28 جولائی 1889 کو 79 میں پیدا ہوا، یعنی 1879 میں پیدا ہوا، اور بیعت
حضرت مسیح موعود علیہ السلام 30 جون 1905 کو کی، اور وصیت 23 جولائی 28 کو کی۔ پھر اپنا وصیت نمبر بھی لکھا ہے 2898۔ کہتے ہیں جماعت احمدیہ نیروبی کا پریزیڈنٹ اکتوبر 1924 سے 2 سال تک رہا، پھر انتظامیہ کمیٹی کا ممبر رہا۔ جماعت احمدیہ نیروبی کا 15 سال سے محاسب ہوں۔ جب یہ بیان فرما رہے ہیں اس وقت فرماتے ہیں کہ 15 سال سے محاسب ہوں، اور 3 سال سے سیکرٹری وصایا و ضیافت ہوں۔ میں اس ملک میں سن 1900 میں کی فروری میں ڈاکٹر رحمت علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صوفی نبی بخش صاحب اکاؤنٹنٹ، اور ڈاکٹر بشارت احمد صاحب کے زمانے وغیرہ میں آیا۔ ڈاکٹر رحمت علی صاحب کے اخلاق فاضلہ، شفقت اور ہمدردی کو دیکھ کر کثرت سے لوگ سلسلہ حقہ احمدیہ میں شامل ہوتے دیکھے۔ یہی پہلا موقع تھا جب اس ہادی زمانہ کے پیغام کی آواز میرے کانوں نے سنی۔ اب یہ دیکھیں، ایک شخص کا صرف اخلاق فاضلہ جو ہیں اور شفقت جو ہے اور ہمدردی جو ہے انسانی، اس کو دیکھ کے بہت سارے لوگوں کو توجہ پیدا ہوئی کہ کون سا مذہب ہے، کون شخص ہے، اور پھر احمدی ہوئے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ میں نے اپنی قسمت کے مقدمے کو بارگاہ یزدی میں پیش کر دی، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری قسمت میں کیا ہے، اور نہایت تضرع، ہمت اور استقلال سے ہر روز تہجد میں دعا مانگنی شروع کر دی کہ اے میرے پیارے رب اور غیب کے جاننے والے خدا، میری فریاد سن اور میری راہبری کر، اور مجھے اس راستے پر چلا جو تیرے علم میں صحیح ہو، تاکہ میں کہیں راہ ہدایت سے دور نہ پھینکا جاؤں، کیونکہ میں خود تو عاجز، کمزور، گناہ گار اور کم علم ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ بس کہتے ہیں کہ میرے مولا نے میری فریاد سن لی اور سچی خوابوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر مجھے نہایت صفائی سے 2 خوابیں دکھلائی گئیں، جن کی بنا پر میں نے کریگو اسٹیشن سے، جو کسومو ضلع میں واقع ہے اور جرمن ایسٹ افریقہ کی سرحد پر ہے، اور جہاں کے ہسپتال کا میں انچارج تھا، مورخہ 30 جون 1905 بذریعہ خط خدا کے پیارے محبوب کی بیعت کی۔ پھر کیا تھا؟ بیعت کرنے کے بعد کہتے ہیں پھر کیا تھا؟ عبادت میں وہ لطف آنا شروع ہوا جو میرے وہم و گمان میں نہ تھا، کیونکہ فرشتوں کے نزول پاک کا زمانہ تھا، اور ہر ڈاک میں پیارے مسیح موعود علیہ السلام پر تازہ وحی ہوتی اور پوری ہوتی سنی جاتی تھی، اور دل ہر وقت حضرت اقدس کی ملاقات کے لیے تڑپتا رہتا تھا، اور حد سے بڑھ کر بے قراری بڑھنی شروع ہو گئی ملنے کی حضرت مسیح علیہ السلام کو، کیونکہ خط کے ذریعے سے بیعت کی تھی، دستی بیعتیں بھی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں بہرحال خدا خدا کر کے میری رخصت کا وقت قریب پہنچا۔ خدا نے میرے پیارے مسیح کے نذرانے کی تحریک میرے دل میں ڈالی کہ نذرانہ پیش کرنا ہے، تو اس کے لیے کہتے ہیں میں نے سوچا کہ 4 شتر مرغ کے انڈے لے جانے چاہیے، اور یہ فیصلہ کیا۔ مجھے ان کے حاصل کرنے اور پرمٹ لینے کے لیے جرمن پورٹ سے کوشش کرنی پڑی، کیونکہ ایسٹ افریقہ سے اجازت نہ دی جاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ اکتوبر 1907 کو میں اپنے وطن کو روانہ ہوا۔ گجرات پہنچنے پر میں نے اپنے والد صاحب مرحوم اور بھائی صاحب مرحوم کو سلسلہ احمدیہ کا مخالف پایا، جن کے لیے ہر نماز میں پھر میں نے رو رو کر دعائیں مانگنی شروع کر دی۔ کہتے ہیں خدا تعالیٰ نے میری مدد کی اور میرے والد صاحب بما چند اور دوستوں کے جلسہ سالانہ پر جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ بڑی محنت وغیرہ کی، دعائیں کی، تو خیر راضی ہو گئے جلسے پہ جانے کے لیے قادیان، والد اور بھائی۔ پھر کہتے ہیں 1907 کے جلسہ سالانہ پر اپنی گجرات کی جماعت کے ساتھ ہم قادیان شریف کی پیاری بستی میں جا پہنچے۔ میں نے پہنچتے ہی عجیب نظارہ دیکھا کہ سب جماعتیں اور بڑی بڑی بزرگ ہستی کے احباب حضرت اقدس کی ملاقات کے لیے سخت بے قرار اور ترس رہے ہیں، اور ملاقاتوں کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ میری حیرت اور فکر کی انتہا نہ رہی، کیونکہ میں ایک مسافر کی حیثیت میں
ایک دور دراز ملک سے تھوڑے عرصے کے لیے گیا تھا اور ملاقات کے لیے 2 سال سے تڑپ رہا تھا، اور یہ میری دلی آرزو تھی کہ حضرت اقدس کی ملاقات کا موقع تنہائی میں میسر آئے، جو بات بنتی نظر نہ آتی تھی کیونکہ رش بہت تھا، لگتا نہیں تھا کہ تنہائی میں ملاقات ہو سکے گی۔ کہتے ہیں ہماری جماعت احمدیہ گجرات لنگر خانے میں کھانا کھانے میں مصروف تھی، اور میں ملاقات کی فکر میں ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے مسجد مبارک کے نیچے کی گلی سے گزر رہا تھا کہ ایک بھائی کو اس سے رستہ گزرتے ہوئے دیکھ کر میں نے پوچھا، کوئی شخص وہاں کھڑا تھا، کہ میں دور دراز ملک سے آیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ حضرت اقدس سے تنہائی میں ملاقات ہو جائے، آپ مجھے کوئی طریقہ بتا دیں۔ انہوں نے فرمایا، اس دروازے میں ایک مائی بوڑھی حضرت اقدس کی خادمہ اکثر آتی جاتی ہے، اس سے کہیں، ایک مائی ہے بوڑھی سی، اس سے کہو۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ خادمہ نظر آ گئی۔ میں نے بھاگ کر کہا کہ مائی جی، میں بہت دور دراز ملک سے آیا ہوں اور حضرت اقدس کی تنہائی میں ملاقات کا اشتیاق ہے، مہربانی ہوگی اگر حضور کی خدمت میں مجھ مسافر کا پیغام پہنچا دیں۔ میں مائی صاحبہ نے نہایت شفقت اور خوشی سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں آتی ہوں۔ وہ جاتے ہی واپس آ گئی اور خوشخبری سنائی کہ میری مراد پوری ہو گئی۔ حضرت اقدس نے فرمایا، اوپر آ جائیں۔ میں جھٹ بھاگ کر اپنے والد صاحب مرحوم کو وما دوسرے چند غیر احمدی دوستوں کے جو میرے ہمراہ تھے بلا کر لے آیا، اور جو ہی ہم اوپر گئے ایک صحن میں کھڑے ہی ہوئے تھے کہ کھڑکی کا دروازہ کھلا اور حضرت اقدس نے باہر آتے ہی السلام علیکم کہا۔ افسوس ہم کو پہلے السلام علیکم کہنے کا موقع نصیب نہ ہوا، پہلے حضرت مسیح صاحب نے پہل کی۔ کہتے ہیں میرے والد شریف مرحوم باوجود مخالف ہونے کے حضور کے قدموں میں گر پڑے۔ حضور نے از راہ کرم اپنے دست مبارک سے ان کے سر کو اٹھا کر کہا کہ سجدے کی لائق ذات باری ہے، بندوں کو آگے نہیں جھکا کرتے، صرف اللہ تعالیٰ کے سجدہ کرتے ہیں۔ پھر اس عاجز نے شتر مرغ کے 4 انڈے بطور نذرانہ پیش کیے۔ حضور نے از راہ کرم منظور فرمائے اور نہایت شفقت اور محبت سے میرے افریقہ رہنے اور سفر وغیرہ کے حالات دریافت کیے، اور میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لے کر فرمایا کہ اس دنیا میں دل نہیں لگانا چاہیے، اور یہ پھر فرمایا کہ اپنے آپ کو اس مسافر کی حیثیت میں سمجھنا چاہیے جیسے کوئی مسافر خانے میں ٹکٹ لے کر گاڑی کا انتظار کر رہا ہو، اور مجھے کثرت سے استغفار پڑھنے کے لیے حضور نے تاکید فرمائی اور فرمایا کہ باقاعدگی سے خطوں میں دعا کے لیے لکھتے رہا کرو۔ پھر حضور نے میرے والد شریف کی بما 2-3 اور غیر احمدیوں کے جو میں ہمراہ لے گیا تھا بیعت لی، یا تو مخالف تھے یا ایک ملاقات میں بھی بیعت پہ راضی ہو گئے سب، اور اس قدر رو کر دل سے ہمارے لیے دعا فرمائی۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بیعت کے بعد جو دعا ہوئی اور اس قدر رو کے دعا کی کہ حضور کی آنکھیں پر آب ہو گئیں اور ہمارے لیے آنسوؤں کو روکنا مشکل ہو گیا۔ دل اس قدر نرم اور گداز ہو گیا کہ آج کے دن تک بھی کہتے ہیں کہ حضور کے دست مبارک میں ہاتھ دینا، حضور کا نورانی چہرہ دیکھنا، حضور کی شفقت بھری شرمیلی آنکھوں کا پر آب ہونا، اور مجھ عاجز کمزور گناہ گار کے لیے ہدایت استغفار کرنا اور بار بار دعا کے لیے لکھنے کی ہدایت کرنا جب یاد آتا ہے تو طبیعت پر بجلی سے اثر ہو کر آنسوؤں کا تار بن جاتا ہے۔ وہ کیسا مبارک زمانہ تھا، مخالفت کا زبردست پہاڑ، سمندر، طوفان، خدا کے پیارے نبی کی دعاؤں کے سے اڑنے کا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، یعنی پہاڑ جو ہے مخالفت کے، خدا کے پیارے نبی کی دعاؤں سے اڑنے کا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اشد ترین دشمن کو مقابلے پر آنے سے لرزاں دیکھا۔ غیروں کے علماء و فضلات درکنار سلسلہ حقہ احمدیہ کے عالموں کا علم بھی اس 14ویں کے چاند تلے اندھیرے کا کام دے رہا تھا، اور کسی کو کسی مسئلے پر حضور کی موجودگی میں دم مارنے کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ الغرض بیعت کی، دعا کے بعد حضور نے مسافر سے سرفراز فرمایا اور اجازت دے دی۔ جب جماعت احمدیہ گجرات کے احباب نے ماں خویم نواب خان صاحب تحصیلدار میری اس ملاقات کا ذکر سنا تو رشک سے کہنے لگے کہ ہم کو کیوں نہ ساتھ لے گئے۔ پھر ایک روایت ہے حضرت ماسٹر عبدالرؤف صاحب
ولد غلام محمد صاحب کی یہ بیان کرتے ہیں کہ سن 1898 ان کا سن بیعت 1898 ہے، اور اسی سال انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی زیارت بھی کی۔ کہتے ہیں کہ شروع زمانے میں جب کہ میری عمر 55 کی تھی اور اس وقت بھیرا ہائی اسکول میں تعلیم پاتا تھا، اس وقت یہ چرچا ہمارے بھیرے میں ہوا کہ قادیان میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ کہتے ہیں ہوتے ہوتے ہمارے محلے میں بھی اسی طرح خبر پہنچی کہ ایک شخص جس کا نام مرزا غلام احمد ہے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ کہتے ہیں میں تو بچہ تھا، اتنا علم نہ تھا، مگر میرا بھائی جس کا نام غلام الہی ہے اس نے کتابیں پڑھ کر مرزا صاحب کی بیعت کر لی، اور اس کا نام 313 صحابہ میں درج ہے۔ ان کا نام انجام آتم کے میں جو فہرست ہے اس میں 249 نمبر پر مستری غلام الہی صاحب بھیرا کے نام سے درج ہے۔ بہرحال کہتے ہیں میرے بھائی نے اپنے گھر کے تمام آدمیوں کے نام بیعت میں لکھوا دیے۔ اس وقت میں بھی مرزا صاحب کی کتابیں اور اشتہار جو محلے میں آتے پڑھا کرتا تھا، اور اپنی مسجد میں بھی رات کے وقت پڑھ کر سناتا۔ گنگا بشن اور عبداللہ آتم تو اب تک یاد ہے ان کے جو بھی اشتہار تھے ان کے بارے میں۔ بہرحال مرزا صاحب کو مجھے بھی ملنے کا شوق پیدا ہوا، یعنی مجھے شوق پیدا ہوا کہ مسیح علیہ السلام کو ملوں، اور میں مغرب کی نماز کے بعد ایک پل پر بیٹھ کر دعائیں کیا کرتا تھا وہیں بھیرے میں ہی کہ اے الہی اگر مرزا سچا ہے تو مجھے بھی قادیان پہنچا، اگر جھوٹا ہے تو اسی جگہ بٹھا، یعنی بھیرے میں رہوں پھر مجھے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لکھتے ہیں کہ 10ویں جماعت کا امتحان میں نے راولپنڈی میں دیا، جس زمانے میں چاند گرہن اور سورج گرہن 1311 ہجری میں ہوا تھا، وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس وقت میں مڈل کی جماعت میں پڑھتا تھا۔ جب میں امتحان سے سن 1898 میں فارغ ہو چکا تو میرا بھائی غلام الہی مجھ کو قادیان میں اپنے ہمراہ لایا۔ اس وقت میں نے مرزا صاحب کی دستی بیعت کی۔ اس وقت چھوٹی سی مسجد تھی۔ کچھ دن رہ کر پھر میں اپنے بھائی کے ساتھ بھیرے میں واپس چلا آیا۔ حضرت مولوی نور الدین صاحب میرے بھائی کے واقف تھے، اس لیے انہوں نے میرے بھائی کو لکھا کہ اپنے بھائی عبدالرؤف کو قادیان بھیج دو۔ آخر خدا کے فضل سے 1899 میں پھر دوبارہ قادیان پہنچا اور مولوی صاحب اور حضرت صاحب کی ملاقات کی۔ مولوی صاحب کو میری تعلیم کا علم تھا اور میں غریب آدمی تھا، یعنی یہ پتہ تھا کہ میں پڑھا لکھا ہوں جو اس زمانے کی تعلیم تھی اس کے مطابق، لیکن غریب آدمی بھی ہوں، اس لیے مولوی صاحب نے مدرسے میں مجھے ملازمت کی جگہ دے دی، جو سن 1899 میں 8 روپے ماہوار پر 2 مدرس پرائمری کے عہدے پر مقرر ہوا۔ اس وقت 6-7 جماعتیں تھیں، مڈل کی کلاس نہیں ہوتی تھی۔ آخر میں نے مدرسی کا کام سن 1902 تک کیا۔ اس زمانے میں مولوی شیر علی صاحب ہیڈ ماسٹر مدرسہ تھے، پرائمری طلباء کو تعلیم بھی دیتا اور 5 نمازیں حضرت مسیح علیہ السلام کے ہمراہ ادا کرتا، جبکہ اس وقت مولوی عبدالکریم صاحب امامت کراتے تھے۔ 5 نمازوں میں حضرت صاحب کی مجلس میں بیٹھتا۔ جب گھر سے تشریف لاتے تو حضرت صاحب نماز پڑھنے سے پہلے اپنے الہامات، کشف، رویا اور خوابیں سناتے، میں بھی ان سے حظ اٹھاتا۔ نماز کے وقت موقع پا کر پاؤں دباتا، مٹھی چاپی کرتا۔ کچھ عرصہ تو حضرت صاحب مغرب کے وقت کھانا مسجد میں کھاتے اور میں بھی مہمانوں کے ساتھ مسجد میں کھانا کھاتا۔ حضرت صاحب کا جوٹھا وغیرہ بھی کبھی کبھی بطور تبرک کے چکھ لیتا۔ مغرب کی نماز کے بعد حضرت صاحب مسجد مبارک کی شاہ نشین پر بیٹھتے، رنگا رنگ کے کلمات الہیہ، کشف اور خوابیں سناتے۔ اللہ حاضر قیاس، مسٹر ڈوئی، چراغ دین جمونی اور مولوی کرم الدین ساکمپی کے متعلق الہامات اور خوابیں بھی ہوتی جو بیان فرماتے۔ یہ تمام باتیں کتابوں میں شائع ہو چکی ہیں، دوبارہ تحریر کرنے کی چندہ ضرورت نہیں۔
یہ ان کی ماسٹر عبدالرؤف صاحب جو ہیں ان کے بارے میں مزید وہاں حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پینشنر تھے صدر انجمن احمدیہ کے، سابق کلرک ہیڈ کلرک تعلیم الاسلام ہائی اسکول قادیان۔ 1899 میں یہ اسکول میں آئے، 1902 تک یہ ٹیچر رہے۔ اس کے بعد دفتر ریویو آف ریلیجن میں کام کیا، پھر 6 سے 27 سن 1927 تک ہائی اسکول کے ہیڈ کلرک رہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مسیح موعود کو میں اس وقت سے مانتا تھا جس زمانے میں چاند گرہن اور سورج گرہن ہوا تھا۔ پھر ایک روایت ہے حضرت مولوی محمد عبدالعزیز صاحب ولد مولوی عبداللہ صاحب کی، ان کا بیعت کا سن ہے 1904۔ کہتے ہیں قبل اس کے کہ میں اپنی بیعت اور چشم دید حالات حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان کروں، ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے والد صاحب مرحوم جناب مولانا مولوی محمد عبداللہ صاحب مغفور صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حالات بیان کروں۔ ان کے بیان واقعات بھی بڑے دلچسپ ہیں، کیونکہ بڑا امتحان لینے کی کوشش کی تھی انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کا، اور پھر جب ہر طرح سے تسلی ہو گئی پھر انہوں نے بیعت کی تھی۔ بہرحال کہتے ہیں کیونکہ آپ نے بھی حضرت مسیح موعود کے دست مبارک پر بیعت کی تھی، اور آپ کے بہت سے چشم دید واقعات تھے جو قلم بند نہیں ہو سکے، اور آپ رخصت فرما گئے یعنی وفات پا گئے، لہٰذا ضروری ہوا کہ حسب مقولہ الولد و سر لابیہ، اور پنجابی فارسی میں کہتے ہیں وہ چیزیں کہ پدر تمام نہ کند کس رش تمام کند، وہ بیان کر دوں حالات، یعنی کہ جو کام باپ نہیں کر سکا وہ بیٹا ان کو مکمل کر دے۔ تو کہتے ہیں بہرحال جناب والدم بزرگوار مولوی محمد عبداللہ صاحب ساکن موضع بھینی ڈاک خانہ شرک پور ضلع شیخو پورہ اہل حدیث خیال کے تھے اور قوم کے بہت بڑے لیڈر تھے۔ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اور مولوی نذیر حسین صاحب دہلوی نے ان کو انجمن اہل حدیث کا ڈپٹی کمشنر تجویز کیا ہوا تھا۔ اس علاقے میں یہ بہت بڑے لیڈر سمجھے جاتے تھے اور ان کی نمائندگی کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں آپ کی شہرت کی وجہ سے موضع تھے غلام نبی ضلع گرداسپور والوں نے جو اہل حدیث تھے آپ کو اپنے پاس بلایا، اور انہوں نے ذکر کیا کہ ہمارے قریب ایک قصبہ قادیان ہے جہاں حضرت مرزا غلام احمد صاحب رہتے ہیں اور الہام کے مدعی ہیں، اور انہوں نے ایک لڑکے کے متعلق پیشگوئی کی ہوئی ہے جو پوری نہیں ہوئی۔ پہلے لڑکی پیدا ہوئی اور ازاں بعد ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ پیشگوئی مسلم موعود کا ذکر کر رہے ہیں۔ ان لوگ غیر احمدی مولویوں نے ان کو کہا کہ پہلے تو لڑکی پیدا ہوئی اور پھر لڑکا پیدا ہوا جو کچھ دنوں کے بعد فوت ہو گیا، چلو ایسے شخص سے چل کر مناظرہ کیا جائے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ الہام وغیرہ یا وحی وغیرہ نہیں ہو سکتی تھی جو حضرت مسیح صاحب نے جس کی پیشگوئی فرمائی تھی۔ تو ان کو بلایا گیا کہ چلیں مناظرہ کریں۔ چنانچہ آپ ان دنوں جب کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کوئی دعویٰ نہ تھا، صرف الہام کا سلسلہ جاری تھا، اور حضور کتاب براہین احمدیہ لکھ رہے تھے، قادیان میں تشریف لائے، یہ ان کے والد جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں، اور حضور سے پیشگوئی مذکورہ بالا کے متعلق گفتگو ہوئی، یعنی پیشگوئی مسلم موعود کے بارے میں گفتگو ہوئی، اور سوال کیا کہ اگر آپ کے الہامات صحیح ہوتے تو لڑکے والی پیشگوئی کیوں پوری نہ ہوتی؟ پہلے لڑکی پیدا ہوئی، پھر لڑکا پیدا ہوا اور وہ بھی مر گیا، کیا یہ پیشگوئیاں اسی قسم کی ہوا کرتی ہیں؟ تو کہتے ہیں میرے والد بزرگوار فرمایا کرتے تھے کہ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے متعلق پیشگوئی فرمائی تھی کوئی؟ تو مولوی صاحب نے جواب دیا حضرت مسیح علیہ السلام کو کہ جی ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے حج کے بارے میں۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے اس پر فرمایا
کیا پھر وہ اسی سال ہی پوری ہو گئی تھی اور آپ حج کر کے واپس تشریف لے آئے تھے، یعنی عام وسلم؟ تو اس پر ان کے والد مولوی صاحب نے کہا کہ اس سال حج نہ ہوا تو اس سے اگلے سال تو ہو ہی گیا تھا۔ حضرت صاحب نے کہا، حضرت مسیح موعود السلام نے، کہ میں نے کب کہا تھا کہ اسی سال لڑکا پیدا ہو جائے گا؟ یہ خدا کی پیش گوئی ہے جو پوری ہوگی اور ضرور پوری ہوگی، خواہ کسی سال ہی پوری ہو، کیونکہ اس کا ایک عرصہ ہے معین، ایک سال تو نہیں تھا، اس کا عرصہ بتایا گیا تھا۔ اس پر سلسلہ کلام ختم ہوا اور مولوی صاحب نے کوئی نیا سوال نہ کیا، مگر اس اعتراض پر اصرار رہا ان کا کہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی آپ کی۔ لیکن بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے بعد اپنے اشتہار جو 22 مارچ 1886 میں دیا تھا اس میں حد بندی بھی کر دی تھی کہ وہ ماؤد 9 برس کے عرصے کے اندر اندر پیدا ہو جائے گا، اور پھر یکے بعد دیگرے کئی ایک اشتہارات میں اس کا ذکر بھی فرمایا تھا۔ بہرحال کہتے ہیں یہ پھر آگے پھر بیان آپ خود ہی کرتے ہیں اپنے کہ وہ پیش گوئی پوری ہوئی، حضرت مسلم موعود خلیفۃ مسیح ثانی پیدا ہوئے۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ چونکہ مولوی صاحب موصوف یعنی ان کے والد جو بحث کرنے آئے تھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے، علوم عربی و فارسی میں یدۃ اللہ رکھتے تھے اور علوم صرف و نحو، منطق، بدیع، بیان وغیرہ میں لاسانی انسان تھے، اپنے علم کے خیال میں اس نقطۂ معرفت اور جواب با جواب سے کوئی استفادہ حاصل نہ کیا انہوں نے، یعنی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بحث ہوئی تھی اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے وہ۔ اور یہ سچ ہے کہ کل امر مرہون بے اوقاتہا، کہ ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ اس وقت آپ انکار پر مصر رہے، وہیں انکار پر اصرار کرتے رہے، بات نہیں مانی حضرت مسیح علیہ السلام کی۔ حضور نے آپ کے علم کا موازنہ فرما کر اپنی کامل مہربانی سے آپ کو یہ فرمایا، یعنی پتہ لگا حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کی باتوں سے اندازہ لگا لیا کہ آپ صاحب علم آدمی ہیں، تو آپ کو فرمایا حضرت مسیح علیہ السلام نے کہ مولوی صاحب، میں نے ایک کتاب بنام براہین احمدیہ مخالفین کے اعتراضات کے جواب میں لکھی ہے اور اس میں 10,000 روپے کا چیلنج بھی دیا ہے جو آج کل تباہ ہونے والا ہے۔ اگر آپ یہاں ٹھہر جائیں اور تباعت کے لیے اس کے پروف دیکھ لیا کریں تو بہت اچھا ہو۔ اس کا حق الخدمت بھی آپ کو دیا جائے گا، جو بھی اجرت بنتی ہے وہ دی جائے گی، مگر افسوس لکھتے ہیں یہ مولوی عبدالعزیز صاحب اپنے والد صاحب کے متعلق کہ افسوس کہ آپ نے اسے تسلیم نہ کیا اور خالی واپس چلے گئے، اور اسی انکار پر قریباً 15-16 برس گزر گئے۔ مگر یہ بات تھی تو وہ تسلیم نہ کیا، لیکن ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ آپ کی فطرت میں بہرحال ایک نیکی تھی۔ کہتے ہیں کہ سعادت بھی تھی فطرت میں اور نیکی بھی تھی۔ جب کوئی شخص حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو گالی دیتا یا توہین سے یاد کرتا تھا تو آپ اسے روکتے اور فرماتے کہ خدا تعالیٰ نے تو کفار کے بتوں کو بھی گالی دینے سے منع کیا ہے۔ بس یہی یا بعض اور خوبیاں تھیں جو آپ کے وجود میں تھیں اور آپ کی ہدایت کا موجب ہوئیں۔ پھر بیان کرتے ہیں غرض اسی خاموشی میں یہ وقت گزر گیا، 1902 کا زمانہ آ گیا، 15-16 سال کا عرصہ گزر گیا، 1902 آ گیا۔ اس اثناء میں آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب جنگ مقدس اور آئینہ کمالات اسلام کا مطالعہ کر چکے تھے، جس کی وجہ سے کئی سوالات کا تو تصفیہ ہو گیا۔ جو آپ کے ذہن میں سوال اٹھتے تھے مولوی صاحب کے، یہ 2 کتابیں پڑھنے کے بعد بہت سارے سوالوں کا جواب آ گیا، لیکن کئی نئے اعتراض بھی پیدا ہو گئے۔ چنانچہ آپ نے 21 سوالات نوٹ کر لیے، جو اعتراض پیدا ہوئے وہ 21 سوالات کی صورت میں نوٹ کیے، اور 1902 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے مناظرے کے لیے قادیان کو روانہ ہو گئے کہ وہاں جا کے میں مناظرہ کروں گا، اور براہ راست مسجد مبارک میں تشریف لائے، کسی کو کچھ نہیں بتایا، کسی سے کچھ نہیں پوچھا، وہاں کے رہنے والوں سے سیدھے گئے اور مسجد مبارک میں تشریف لے گئے۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی، آگے بیان ہوگی۔ اور کسی نماز کے وقت پہنچے اور نماز ادا کی باجماعت، کیونکہ مشہور یہ تھا، اس لیے کسی کو نہیں بتایا
کہ مرزا صاحب نے چند ایجنٹ رکھے ہوئے ہیں جو آنے والے مہمان سے سب کچھ پوچھ لیتے ہیں، جتنا پیروں کی عادت ہوتی ہے نا، اور اندر خبر پہنچا دیتے ہیں. اور مرزا صاحب جس کمرے میں رہتے ہیں اس کے کئی دروازے ہیں. عجیب عجیب کہانیاں بنائی تھیں، اور ہر ایک غرض کے لیے علیحدہ علیحدہ دروازہ تجویز کیا ہوا ہے. جب مہمان اندر جاتا ہے تو مرزا صاحب کے پاس جب جاتا ہے تو چونکہ مرزا صاحب کو پہلے ہی اطلاع پہنچی ہوئی ہوتی ہے، آپ جاتے ہی پوچھتے ہیں کہ آپ کا یہ نام ہے اور آپ فلاں جگہ سے فلاں کام کے لیے آئے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور ایسی باتوں سے مہمان کو یقین ہو جاتا ہے. یہ کہانیاں مشہور تھیں حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں، اس لیے انہوں نے کچھ نہیں بتایا. تو لکھتے ہیں ایسی باتوں سے اس مہمان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یقیناً ولی اللہ ہے جو خود بخود ہی سب کچھ بیان کر رہا ہے. غرض اس وقت یہ خیال مولوی صاحب کے دل میں بھی تھا. یہ مولوی صاحب جو گئے تھے ان کے دل میں بھی یہی خیال تھا، اور یہ خیال تھا کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا تو کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا. اسی واسطے اب سیدھے مسجد میں آئے اور کسی سے کچھ نہیں پوچھا. بعد میں خود ہی کہتے ہیں کہ یہ امر غلط ثابت ہوا اور مخالفین کا بہتان. خیر بہرحال چونکہ اس وقت نماز کا وقت تھا یا نماز ہو رہی تھی، آپ نے نماز باجماعت گزاری. بعد از نماز حضرت اقدس شاہ نشین پر رونق افروز ہوئے اور دوسرے احباب ادھر ادھر بیٹھ گئے. بعد از ملاقات السلام علیکم عرض کرنے کے مولوی صاحب نے چپکے سے حضرت کے پاؤں پکڑ کر دبانے شروع کیے. تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کے نبیوں کا امتحان کرنا اچھا نہیں ہوتا. کیونکہ ان کی نیت دبانے کی نہیں تھی، کچھ اور تھی، آگے بیان ہو گئی. اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کے نبیوں کا امتحان لینا اچھا نہیں ہوتا. فوراً اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کے دل میں ڈال دیا کہ یہ دبانا اخلاص کا نہیں ہے بلکہ کوئی اور وجہ ہے. بہرحال کہتے ہیں کہ یہ ایک نشان تھا جو حضور کی پہلی ملاقات میں ہی آپ نے ملاحظہ فرما لیا ان مولوی صاحب نے، اور آپ کو ایمانی روح حاصل کرنے کے لیے ممد ہوا. بیٹا اپنے باپ کے بارے میں کہہ رہا ہے. خیر الحمدللہ. پھر لکھتے ہیں کہ بات یہ تھی، جناب مولوی صاحب نے فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک حدیث یا روایت میں دیکھا تھا کہ حضرت امام مہدی کی صداقت کا ایک نشان یہ ہوگا کہ آپ کے پاؤں میں، پنجابی میں لپا لکھا ہوا ہے، یا گڑا نہیں ہوگا جو بلکہ سیدھے ہوں گے، فلیٹ فوٹڈ جو ہوتے ہیں اس طرح، زیادہ تلے ہوئے میں گڑا نہیں ہوگا. تو آپ نے اسی خیال سے حضور کے پاؤں کو پکڑا اور پھر دبانے کی نیت سے نہیں پکڑا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ گڑا ہے کہ نہیں. اور اس کے پکڑنے سے دو نشان ملاحظہ فرمائے. ایک تو یہ کہ حضور کے پاؤں میں حسب ارشاد نبوی فی الواقعہ وہ گڑا زیادہ نہیں تھا. دوم، خود ہی حضور نے فرما دیا کہ خدا کے نبیوں کا امتحان کرنا اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کو کسی نے بتایا تھا. جبکہ 20 آدمی حضور کے پاؤں وغیرہ دبایا کرتے تھے، مگر یہ لفظ کبھی نہیں فرمایا تھا حضرت مسیح صاحب نے جو اس وقت حضور نے فرمایا کہ خدا کے نبیوں کا امتحان کرنا اچھا نہیں ہوتا. یہ کیسے خیال پیدا ہو گیا کہ اس وقت دبانے والا امتحاناً دبا رہا ہے، اور اس وقت یقیناً تھا بھی امتحانی دبانا. بس یہ ایک بیان نشان تھا جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ایمانی تازگی حاصل کی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. پھر لکھتے ہیں کہ اس کے بعد مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضور میرے چند سوالات ہیں، اگر حکم ہو تو عرض کروں. حضور نے اجازت فرمائی. مولوی صاحب نے پہلا سوال پیش کیا جو مولوی صاحب اور حضرت اقدس کے کلام کا جو سلسلہ ہے اسی طرح لکھا جاتا ہے. مولوی صاحب پوچھتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حاضنہ دائی تھیں، کھلانے والی تھیں، حضرت ایمن جن کا نام تھا، جن کو حضور روزانہ یا اکثر دفعہ آپ کے پاس پہنچ کر اپنی تازہ وحی سے مشرف فرمایا کرتے تھے، جس سے آپ مسرور رہتی تھیں، خوش ہوا کرتی تھیں وہی سن کے. حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جانشین مقرر ہوئے. آپ بھی ایک دن والدہ صاحبہ سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے، یعنی حضرت ام ایمن سے. تو والدہ صاحبہ رونے لگ گئیں. آپ نے فرمایا کیا آپ اس لیے روتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے؟ یہ تو سنت اللہ تھی جو پوری ہوئی. اماں جان نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میں اس لیے روتی ہوں کہ انقطاعت الوحی، کہ آج وحی منقطع ہو گئی.
پس جب اماں جان صاحبہ انقطاع وحی کی قائل ہیں تو آپ کیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کے قائل ہو سکتے ہیں؟ یہ ان کا سوال تھا. بڑی لمبی تمہید کے بعد یہ سوال تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں تو انقطاع وحی ہو چکا ہے، اب کس طرح وحی ہو سکتی ہے؟ آپ کہتے ہیں مجھے وحی ہوتی ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا آپ کنتم خیر امت کے متحد تسلیم کرتے ہیں کہ امت خیر امت ہے؟ مولوی صاحب نے کہا ہاں میں مانتا ہوں. حضرت اقدس نے فرمایا کہ کیا آپ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ آیت اوحیت الحواریین و اوحینا الی ام موسیٰ و اوحیٰ ربک الی النحل کے ماتحت مسیح کے حواریوں اور موسیٰ کی والدہ اور شہد کی مکھی مختلف جگہوں سے لیے گئے ہیں آیات کے حصے وغیرہ کو وحی الہی ہوئی اور ہوتی ہے؟ مولوی صاحب نے کہا ہاں ضرور ہوتی تھی اور ہوتی ہے. بڑا اچھا یہ ایک تبلیغی قسم کا چل رہا ہے مناظرہ. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تو پھر کیا یہ امت مسیح کے حواریوں اور موسیٰ کی امت کی عورتوں اور حیوانوں سے بھی گئی گزری ہو گئی کہ انہیں تو وحی ہوئی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو خیر امت ہے وہی نہ ہو؟ مولوی صاحب نے کہا ان وحیوں کا تو قرآن کریم میں ذکر آیا ہے، کیا یہ بھی کہیں ذکر آتا ہے کہ اس امت محمدیہ میں بھی وحی ہوگی؟ اس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کہ آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ پہلی امتوں میں وحی ہوتی رہی ہے اور ادھر اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں دعا سکھلائی ہے جس کے بغیر آپ کا یقین ہے کہ نماز ہی نہیں ہوتی اور ہر رکعت میں اس کا پڑھنا فرض ہے، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یعنی خدایا تو ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا اور وہ ایمان ہمیں بھی عطا فرما. پس جب ان لوگوں میں وحی کا انعام موجود ہے تو دعا کے نتیجے میں اس امت میں کیوں وحی نہیں ہوگی؟ دوسرے حضرت مسیح نے فرمایا دوسری بات یہ آیت کا حوالہ کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، یعنی جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر مستقیم ہو گئے، استقامت اختیار کی، ثابت قدم ہوئے، ان پر خدا کے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مت خوف کرو اور مت غم کرو اور تمہیں اس جنت کی بشارت ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آیت سے نزول وحی بواسطۃ ملائکہ ضروری ہے جو اس امت کے مومنین اور اہل استقامت کے لیے ضروری ہے. پھر حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تیسری آیت کہ لہم البشریٰ فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، کہ مومنین خیر امت کے لیے اس حیاتی دنیا میں بھی بشارتیں ملتی ہیں اور آخرت میں بھی ملیں گی. بس یہ بشارتیں وہی نہیں تو اور کیا ہے؟ بس اس ضمن میں حضور نے بہت سی اور بھی قرآنی آیات نزول وحی کا ثبوت کے طور پہ پیش کی. یہ مناظرہ جب ہو رہا تھا تو مولوی صاحب نے کہا کہ حضور یہ تو سچ ہے کہ ان آیات سے نزول وحی ثابت ہوتی ہے اور اس امت کے لیے ہے. جب قرآن کریم میں ثبوت وحی فی حاضہ الامہ موجود تھا تو پھر حضرت اماں جان نے یہ کیوں فرمایا کہ انقطاعت الوحی، کہ آج وحی بند ہو گئی؟ کیا آپ کو ان آیات کا علم نہ تھا؟ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ مولوی صاحب یہ تو بتلائیے کہ اس جگہ الوحی پر الف لام کیسا ہے؟ یہ الف لام اس وحی کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کرتی تھی اور حضور ہر روز اماں جان کو سنایا کرتے تھے. بس وہ قرآنی اور شرعی وحی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کرتی تھی وہ یقیناً بند ہو گئی تھی اور ہو چکی ہے. اس سے یہ کہاں ثابت ہے کہ اس قسم کی وحی قیامت تک کے لیے بند ہے جبکہ آیات قرآنیہ میں نزول وحی بالتصریح موجود ہے؟ مولوی صاحب اس پر ساکت ہو گئے اور آگے کوئی نیا سوال نہ کیا. 21 سوالوں میں سے بس ایک ہی سوال کیا اور خاموش تسلی ہو گئی پھر ان کی. حضرت اقدس نے اس کے بعد پھر ایک بڑی مبسوط تقریر فرمائی، بڑی لمبی اور دلائل سے پر تقریر فرمائی جس سے ان جملہ اعتراضات کا خود ہی حل فرما دیا جو کہ مولوی صاحب نوٹ کر کے لائے تھے.
اب مولوی صاحب نے باقی سوال نہیں پوچھے، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کی تقریر جو فرمائی اس کے بعد اس میں وہ سارے سوالوں کے جواب آ گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ نوٹ کر کے لائے تھے اور آپ کے کھیسے میں جیب میں موجود تھے۔ اس ملاقات سے پہلے کسی سے ذکر بھی نہیں کیا تھا انہوں نے ان سوالوں کا۔ مولوی صاحب اس وقت متعجب ہوئے اور سوچا کہ اگر اس شخص پر وحی کا نزول نہیں ہوتا تو آپ کو ان باتوں اور سوالات سے کس نے علم دیا جو آپ کے پاس لکھے ہوئے تھے یا جیب میں پڑے ہوئے تھے؟ تھوڑی دیر خاموش رہ کر عرض کی کہ حضور، جب دیکھا کہ میرے تو سارے سوال جو میری جیب میں پڑے ہوئے ہیں ان کا جواب بھی بغیر پوچھے حضرت مسیح علیہ السلام نے دے دیا۔ تھوڑی دیر بعد خاموش رہے، پھر عرض کی حضور کو، حضور ہاتھ کریں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ بس آپ نے اسی وقت خدا کے فضل سے بیعت کی، اور اس کے بعد آپ کو کبھی بھی کوئی اعتراض حضور کی ذات پر پیدا نہیں ہوا، اور آپ کے ایمان اور عرفان میں دن بدن ترقی ہوتی گئی۔ ازاں بعد حضرت خلیفہ اول کی بیعت میں بلا چون و چرا داخل ہو گئے۔ خلافت ثانیہ میں بھی، حضرت خلیفۃ ثانی میں بھی بیعت کی، کبھی کسی قسم کا شبہ پیدا نہیں ہوا، الحمدللہ علی ذالک۔ پھر آپ لکھتے ہیں یہ بیٹے کہ آپ جس وقت بیعت کر کے واپس تشریف لے گئے تو دوآبہ باری اور چناب کے اکثر لوگ جو آپ کے معتقدین میں سے تھے، اس علاقے میں جہاں آپ رہتے تھے آپ کے معتقدین میں سے تھے، اور پہلے ان کا خیال تھا کہ اگر مولوی صاحب نے بیعت کر لی حضرت مسیح علیہ السلام کی تو ہم سب سلسلہ بیعت میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ جب آپ نے بیعت کر لی تو سب کے سب آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کے قتل کے منصوبے کرنے لگے، مگر آپ نے نہایت ثبات اور استقلال سے ان کا مقابلہ کیا اور تبلیغ کا سلسلہ عاشقانہ رنگ میں جاری رکھا، اور قریباً 18 سال تک آپ آنریری مبلغ رہے، اور آپ کی معرفت خدا کے فضل سے قریباً 300 آدمی یا اس سے زیادہ سلسلہ بیعت میں داخل ہوئے۔ تو یہ تھیں روایات، بس یہ چند واقعات ہیں جو بیان کیے ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنی روحانیت میں بھی مزید ترقی کی، اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان بھی ان میں مزید بڑھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے نئے زاویے بھی ان کے سامنے آئے، اور اسی وجہ سے اس عشق و وسلم سے جو عشق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق سے وفا، اخلاص اور محبت بھی تمام دنیاوی رشتوں سے بڑھ کر ابھری۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں پر ہزاروں ہزار رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور ہمیں بھی زمانے کے امام کی بیعت میں آنے کے بعد اس بیعت کا حق ادا کرنے والا بنائے، اور ہم اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے والے ہوں، اس سے توجہ دینے والے ہوں۔ ایک افسوسناک بھی اطلاع آئی تھی میرے آنے سے پہلے، اس کی تفصیلات تو نہیں آئیں، کہ کراچی میں شاید جمعے کے بعد ہی ایک فیملی جا رہی تھی، ناظم امور طلباء تھے کراچی کے، وہ اور ان کی فیملی، وہ خود موٹر سائیکل پہ تھے، باقی گاڑی میں تھے شاید، تو ان پہ فائرنگ ہوئی، یہ نوجوان تو شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ان کے جو گاڑی میں سوار تھے رشتہ دار، والد اور دوسرے عزیز، وہ زخمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ شہید مرحوم کے درجات بلند کرے، تفصیلات آئیں گی، باقی تو پھر صورتحال سامنے آئے گی۔ بہرحال یہ جو زخمی ہیں، پتہ ہی لگا ان کی حالت اللہ تعالیٰ سے ابھی خطرے سے باہر ہے، لیکن بہرحال دعا کریں اللہ تعالیٰ ان سب کو ہر قسم کی پیچیدگی سے بچائے اور شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح گھٹیالیاں سے بھی ایک شہادت کی اطلاع آئی ہے، اللہ تعالیٰ ان شہیدوں کے درجات بلند کرے، اور یہ زخمی جیسا کہ میں نے کہا ان کے لیے دعا کریں۔ ویسے بھی عمومی طور پر پاکستان میں آج کل جو حالات ہیں، بہت دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو ہر قسم کے شر سے بچائے۔ اس کے علاوہ ایک جنازہ بھی میں پڑھاؤں گا جو مکرمہ سید امت الرحمٰن صاحبہ ایلیاس مکرم سید عبدالغنی شاہ صاحب مرحوم ربا کا ہے، جو 15 اکتوبر کو جن کی وفات ہوئی ایک لمبی علالت کے بعد، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت قریشی عبدالرحمٰن صاحب صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کی بیٹی تھیں، بڑی نیک، پابند صوم و صلات، مالی قربانیاں جو توفیق سے بڑھ کر مالی قربانیوں میں حصہ لینے والی، بہت مل نثار
اور مہمان نواز خاتون تھیں، سادہ مزاج، عاجزانہ زندگی گزارنے والی تھیں۔ جلسے کے موقع پر پاکستان میں جب جلسے ہوتے تھے تو 50 مہمان ان کے گھر میں رہتے تھے، اور لنگر کھانے کے علاوہ بھی ان کے لیے کچھ نہ کچھ کھانا ضرور پکاتی تھیں سب کے لیے، اور اسی طرح ہر وقت چائے کے لیے انتظام رہتا تھا۔ بعض بچیوں کی شادیوں پہ جب پتہ لگتا تھا عزیزوں کی بچیاں جو ہیں، اگر ان کی طرف سے ان کی کوئی زیور نہیں ملا غربت کی وجہ سے، تو اپنا زیور کوئی نہ کوئی دے دیا کرتی تھیں ان کو، جس کی وجہ سے ان کے زیور بھی اپنے آہستہ آہستہ ختم ہو گئے۔ بچوں کو ہمیشہ جماعت کی خدمت کی ترغیب دلاتی رہتی تھیں، اور اسی کا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے بچے جماعت میں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ موسیہ تھیں اور 1953 میں نظام وصیت میں شامل ہونے کی توفیق پائی۔ ان کے بچے 2 بیٹے ان کے وقف زندگی ہیں، ایک معلم ہے وہاں وقف جدید میں، اور ایک عبداللہ ندیم صاحب پہلے اسپین میں تھے، آج کل چیلی میں ہیں، وہ جنازے میں شامل بھی نہیں ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر اور ہمت اور حوصلہ دے، اور ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق دے ان کی اولاد کو۔ اسی طرح ان کے ایک پوتے ہیں، وہ بھی مربی سلسلہ ہیں، اور اشاعت طلباء کی نظارت اشاعت میں آج کل کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح ان کے داماد منیر جاوید صاحب ہیں، وہ پرائیویٹ سیکرٹری ہیں یہاں۔ تو 4 افراد ان کے گھر کے واقف زندگی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خواہشات جو ان کو اپنے بچوں کے بارے سے تھیں ان کو پورا کرے، اور ان کی اولاد کو نیکیوں میں بڑھائے، مرحومہ کے درجات بلند فرمائے۔ باقی بچوں کو سب کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔